الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک گھڑی میں، مبارک جگہ پر ہم سبوں کو جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی آتا ہے بہار، بہار کا موسم ہے۔ اور ماشاءاللہ کلکتہ والوں نے 12 تاریخ کو لگتا ہے کہ بہت زور و شور سے بہار منائی ہے۔ پنڈال اور جھنڈے بتا رہے ہیں کہ زبردست انداز سے اس خوشی کو منایا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خوش ہونے کی بات ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے اسلام کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا اٹوٹ تعلق ہے جس کو دونوں کو ہٹا نہیں سکتے۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں تو ہوئی ہے، لیکن اسلام کا جو پہلا پیغام غار حرا سے جو شروع ہوا ہے وہ بھی یہی مہینہ ہے۔ تو گویا کہ ابتدائے پیغمبر اور ابتدائے رسالت، ان دونوں کا تعلق اس مبارک مہینے سے ہے۔ لیکن ہم وہی کام کر سکتے ہیں جس کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن مقدس نے ہم کو رہنمائی دی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے سیرت مبارکہ پر بات ہوگی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کیسے رہتے تھے، کیسے رہنے کو بتا کر گئے، اور کون سی چیزیں آپ زندگی میں کر کے گئے، صحابہ کرام کو کرنے کا حکم کیا۔ کیونکہ اسلام وہی ہے، مسلمان وہی ہے جو انہی باتوں پر عمل کرے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جو میں نے پڑھا، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے پیغمبر آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں۔ اخلاق کا معیار جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے، اس اونچے معیار پر ہے۔ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو پورا کر دوں، حسن اخلاق کو میں بتا دوں، حسن اخلاق کی تکمیل کر دوں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے نیچر سے، اپنی پیدائش کے اعتبار سے، اپنے رسالت کے اعتبار سے، پورے اعتبار سے میں اخلاق کے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے والا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
سیرت مبارکہ ایک عنوان ہے، ٹاپک ہے سیرت۔ سیرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، کردار، آپ کی پوری زندگی کا جو کچھ بھی ہے وہ سب سیرت مبارکہ میں داخل ہے۔ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس پر انسان پوری زندگی بولتا رہے، دنیا کے قلموں کو جمع کر لیا جائے اور پھر کوئی لکھنے کی کوشش کرے تب بھی اس کو مکمل نہیں کر سکتا ہے۔ پھر یہ 20 منٹ اور 15 منٹ کے وقت میں ہم آپ کو کیا بتائیں گے؟ تو ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اگر سب کو نہیں لے سکتے ہیں تو سب کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، تھوڑا سا ٹچ کر کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی، اور ماشاءاللہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں عقل مند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، انسانوں کو عقل دی ہے۔ اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ اخلاق کا لوگ مطلب سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لیں، مسجد میں جو ساتھی مل جائے ان سے ہنس کے بات کر لیں، مسجد سے نکل گئے، بس اخلاق کا کام ختم۔ حالانکہ اخلاق کا تعلق انسان کے بیدار سونے کے بعد اٹھنے سے لے کر اور موت تک، یا پیدائش کے بعد جب عقل و شعور انسان کو آتی اس وقت سے لے کر موت تک، ہر لمحے اس کو اخلاق پر قائم رہنا ہوگا۔ اور یہی وہ چیز ہے اخلاق کریمہ جس کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا پورا دنیا میں ہوا۔ پوری دنیا کے انسان جو اسلام کے دشمن ہوں، اسلام کے باغی ہوں، اسلام کو مٹانے والے ہوں، ہر ایک کو اسی اخلاق نے موم کر دیا، اسلام کے دامن میں داخل کر دیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ نہ ہمارے بزنس میں اخلاق ہے، نہ ہماری تجارت میں اخلاق ہے، نہ ہمارے معاشرے میں اخلاق ہے، نہ ہمارے معاملات میں اخلاق ہے، نہ ہمارے کسی دوست اور احباب کے ساتھ اخلاق ہے۔ ہم لوگ بالکل اخلاق کے ادنی درجے پر بھی قائم نہیں ہیں۔ ہمارے معاملات شریعت مطہرہ کے خلاف، ہمارے معاملات شریعت مطہرہ کے خلاف، ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا شریعت مطہرہ کے خلاف۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اخلاق کریمہ۔ بہت سے واقعات ملیں گے، ایک واقعہ سنیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے تھے، کبھی کبھی قرض بھی لیتے تھے، حالانکہ قرض نہیں لینا چاہیے، لیکن بتا کر گئے نبی علیہ السلام کہ قرض لینا دینا جائز ہے، بلکہ دینے والے کو صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کوئی کسی کو قرض دے تو انٹریسٹ پہ نہیں، نفع پہ نہیں، بس اللہ کے لیے۔ تو قرض لیے ایک یہودی سے، وقت طے ہو گیا۔ آج کیا ہوتا ہے، قرض کیوں نہیں مل رہا، وہ ایک مسئلہ ہے۔ ایک صاحب آپ سے لیے 5,000 روپے قرض لیے، 2 تاریخ کو دے دیں گے، اور سپتمبر کے 2 تاریخ بولے، وہ اکتوبر آیا، نومبر آیا، دسمبر آیا، پھر جنوری فروری شروع ہو کر پھر سپتمبر چلا آیا، وہ صاحب دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ اب جو دیا بیچارہ وہ پیچھے پیچھے گھوم رہے، وہی قرض مانگ رہا ہے اس سے۔ یہ بد اخلاقی ہماری ہے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ایک یہودی سے، وقت طے ہو گیا کہ فلاں دن ہم قرض واپس کر دیں گے۔ 3 دن پہلے وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کا گریبان پکڑ لیا، کہا کہ قرض لے کر میں واپس نہیں کرتے، آپ میرا قرض واپس کیجئے۔ اب وہاں سیدنا عمر فاروق جیسے باڈی گارڈ کھڑے تھے، وہ فوراً تلوار نکالی، کہا کہ تمہاری گردن اڑا دوں میں، تم کو شرم نہیں آتی ہے، لاڈلے پیغمبر کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ ہم ہوتے کہتے واہ میرا بہت اچھا ساتھی ہے، کتنا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر ایسا ہرگز مت کرو، اگر مجھ سے ہمدردی ہے تم کو تو چاہیے کہ تم اس کا قرض ادا کر دیتے، تم اس کو نہیں بول سکتے ہو کچھ بھی۔ وہ یہودی حیران کہ میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا، یہ انسان ہے، یہ انسان کے اعلیٰ معیار پہ قائم ہے، اب وہ قرض کیا واپس لیتا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے اپنے دامن میں داخل کر لیجئے مجھے۔
اس طرح سے اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا پھیلاؤ اس طرح سے ہوا ہے۔ آج ہمارے اخلاق، کردار، کیریکٹر شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہمارے ایک ایک بات سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ کل کا واقعہ ہے، کل کا ایک میرے جاننے والے ہیں، میں ابھی ندیہ میں تھا، وہاں سے بھی پہنچا میں، ایک بہت اچھے آدمی ہیں دلیپ، بڑے بزنس مین ہیں۔ انہوں نے 2 مشین لیا، 30 لاکھ کی مشین لیا ایک ایسے آدمی سے جو ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی، میں کل دیکھا اس آدمی کو، آزاد نام تھا، بہت دیکھنے میں بالکل جیسے ٹوپی پہنا ہوا تھا، بہت نیک آدمی لگ رہا تھا۔ وہ بندہ آیا، ایک آدمی اس کو ملے، رکیے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا آزاد۔ آپ نے مشین دیا؟ کہا ہم نے مشین دیا۔ اور جو میرے دوست سے لگا اس کو بھی معلوم ہے معاملہ کیا ہوا۔ کہا کہ اس بندے نے، اس کا گھر یوپی ہے، اس بندے نے اس کو بیچارہ دیکھیے غیر مسلم ہے، وہ یہ سمجھا کہ مسلمان ہم کو اچھا سامان دے گا، ہم کو دھوکہ نہیں دے گا، ایسا سامان دیا ہے کہ پورا پیسہ مجھے پورا برباد ہو گیا، اب مشین کو میں کباڑ میں بیچ سکتا ہوں، 1 پیسے کا کام لے سکتا ہوں۔ آج رونے لگا وہ غیر مسلم، کہا کہ مفتی صاحب دعا کر دیجئے، میں تو بالکل برباد ہو گیا۔ اب سوچئے اگر اس کا دل ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اچھے لوگوں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، تو زندگی بھر کسی مسلمان کی جانب وہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بتائیے کہ ہم اپنے عمل اور کردار سے کیا اسلام کے پھیلانے والے بن رہے ہیں؟ اسلام کو ہم آگے بڑھانے والے بن رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے بن رہے ہیں؟ اسی پر آ جائیے آپ، جشن عید میلاد النبی، خوشی منانی چاہیے۔ بہار کا دن ہے، بہار کا مہینہ ہے، اس مہینے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاص تعلق ہے۔ کس کو، کس بدبخت کو خوشی نہیں ہوگی؟ کون روئے زمین پر مسلمان ہے جس کو لاڈلے پیغمبر کی پیدائش سے خوشی نہ ہو؟ کون بندہ ہے؟ الحمدللہ بہت خوشی ہے۔ خوشی کا معیار لاڈلے پیغمبر نے طے کر دیا کہ خوش ہونا ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، لاڈلے پیغمبر جیسا مجھے نبی دیا جس نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ یہ نہیں کہ ہارٹ کا مریض ہمارے ڈھول تاشوں کی زور سے ہارٹ کا مریض بیچارہ بیمار پڑ جائے، سواریاں روک دی جائیں، ایمبولینس کے لیے راستے نہ ملے، اور ناچ اور ڈی جے پہ ڈانس کیا جائے۔ یہ اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی بھی انسان کو، مسلمان دور کی بات ہے، کسی بھی انسان کو اگر آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کی عبادتیں، آپ کی نماز، آپ کے روزے، زکوٰۃ، حج سب بیکار ہیں۔ ایک فارسی کا شعر ہے، 1000 بار طواف کعبہ میں کنی قبول نہ شود گر کسے دلے بے زیار، کہ اگر کوئی بندہ 1000 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، 1000 مرتبہ طواف کرے، لیکن کسی بندے خدا کے دل کو ٹھیس پہنچا دیا، کسی کے دل کو دکھا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے اس طواف کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے، ہم بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے، محرم کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، کیا اس موقع سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے؟ کیا کسی کو پریشانی نہیں ہوتی ہے؟ کسی بیمار کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کسی عورت، کسی مرد، کسی پریشان حال کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ تو کیا اسلام نے ہم کو تکلیف پہنچانے کے لیے بتایا؟ شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا، پھر انسان ہی نہیں مسلمان، وہ بھی لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیدا فرمایا۔ وہ ایسا پیغمبر ہے کہ جب تک ہم کو جنت میں نہیں پہنچائے گا خود جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، اس لاڈلے پیغمبر کے امتی کہ پوری روئے زمین کے انسان میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یومئذ تفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس روز ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بھائی بھائی سے، بھائی
बाप बेटे से, बेटे बाप से, मियाँ बीवी से, बीवी मियाँ से, एक दूसरे से भागते फिरेंगे, कोई किसी को नहीं पूछ रहा होगा, हिसाब किताब नहीं हो रहा होगा। गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि अपने अपने अमाल के एतबार से लोग पसीनों में सराबोर होंगे। आज थोड़ी सी गर्मी है, लोग एसी लगा लेते हैं, पंखे चला लेते हैं। मेरे भाइयों, ये कब तक एसी और पंखे आपकी जिंदगी को सुकून देंगे? एक रोज आएगा आप मिट्टी के गड्ढे में डाल दिए जाएंगे, ना वहां लाइट का इंतजाम, ना वहां पंखे का इंतजाम, ना वहां एसी का इंतजाम। आमाल के एतबार से वहां पंखे, लाइट और एसी लगेंगे, वरना वहां पर अजाब के धुएं होंगे, अजाब की दहक होगी, बिच्छू और अजदहे होंगे और आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अलगद में बोल रहा था कि उस आलम में जब पूरी रुए जमीन के इंसान खड़े होंगे, लोग हिसाब किताब के लिए बेचैन होंगे, इतने बेचैन होंगे, इतने बेचैन होंगे कि लोग कहेंगे अल्लाह मेरे बारे में अगर जहन्नम का ही फैसला करना है तब भी कर दीजिए, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। हालांकि उनको तो पता नहीं होगा जहन्नम कितना भयानक है। वो सोचेंगे कि शायद जहन्नम इससे कम तकलीफ देगी, इन्हों तो और ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन इंसान समझ नहीं पाएगा उसको। तो उस आलम में लोग भागेंगे, आपस में मशवरा करेंगे किससे कहा जाए, तो लोग कहेंगे कि सबसे पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम हैं, वो अल्लाह के बहुत ही बरगुज़ीदा पैगंबर है, उनसे सिफारिश की जाए। लोग भाग कर जाएंगे, कहेंगे आदम सफ़ीउल्लाह हैं, अल्लाह के चुने हुए पैगंबर हैं, आपको अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, आपका मकाम बड़ा ऊंचा है, आप तमाम बनी आदम के अब्बा हैं, आप इंसानों के अब्बा हैं, आप सिफारिश कर दीजिए अल्लाह से कि अल्लाह हिसाब किताब कर दे, जन्नत और जहन्नम का फैसला कर दें। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे हरगिज़ नहीं, नफ्सी या नफ्सी नफ्सी, बस मुझे मेरी जान बच जाए, मैं तो हव्वा के बारे में भी सवाल नहीं करूंगा आज। फिर लोग वहां से भागेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि आप तो मुतकल्लिम थे, आप कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करने वाले थे, बड़े पैगंबर थे, अल्लाह ने बड़े मौजज़े दिए, आप सिफारिश कर दीजिए। वो कहेंगे नहीं नहीं, आज तो बस नफ्सी नफ्सी, बस मुझे अपनी परवाह है, अल्लाह मुझे बचा दे, मैं तो अपने अम्मा की भी बात नहीं करूंगा। एक एक करके पैगंबरों के पास जाएंगे, लास्ट में ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, उनसे कहेंगे कि आप तो अल्लाह के ऐसे पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ने बगैर बाप का पैदा किया, आपको बहुत से मुअज्जे दिए, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला भी हिसाब किताब कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं नहीं, आज तो बस इतना कहता हूँ कि या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ए मेरे रब मुझे बचा दीजिए, आज तो मैं अपनी अम्मा मरियम के बारे में सवाल नहीं करूँगा। लोग मायूस हो जाएंगे, मायूस होकर खड़े होंगे, एक दुखती हुई, गम में डूबी हुई एक आवाज आएगी, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती। तमाम पैगंबर के कान खड़े हो जाएंगे, पूरी रुए जमीन के इंसान हैरान होंगे, ये कौन है कि आज तो कोई अपने बारे में सवाल सुनना नहीं चाहता है, ये कौन है जो उम्मत के बारे में सवाल कर रहा है। लोग निगाह उठाएंगे तो देखेंगे लाडले पैगंबर सजदे में पड़े हुए हैं और अपने रब से दुआ कर रहे हैं, या रब्बी उम्मती उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरे अल्लाह मेरे उम्मत को बचा लीजिए, मेरे अल्लाह मेरे उम्मत का फैसला कर दीजिए। उस उम्मत के बारे में जिस उम्मत ने जगह जगह पे तकलीफ नबी को पहुंचाई, जिस उम्मत ने अपने कैरेक्टर से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने लिबास से, अपने कारोबार से, अपने खाने पीने से, अपने सोने बैठने से, कौन सा अमल है जो इस उम्मत का लाडले पैगंबर के सुन्नत के मुताबिक है। हर हर कदम पे जिस उम्मत ने नबी को परेशान किया, शराबखोरी की, जिनाकारी की, जुआखोरी की, तमाम चीजें की जो लाडले पैगंबर ने मना की थी, उस उम्मती के बारे में वो नबी अपने अब्बा का सवाल नहीं कर रहा, अपनी अम्मा का सवाल नहीं कर रहा, वो नबी सवाल करता है तो उम्मत का सवाल करता है, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को बचा लीजिए, ए मेरे रब मेरी उम्मत को बचा लीजिए। मेरे भाइयों, उस नबी के नक्शे कदम पर काश हम चलते, काश उस नबी के इस एहसान का शुक्र बजा लाते, इस एहसान को ही मान लेते, तो कभी हम गुमराह न होते, कभी हमसे अल्लाह नाराज न होते। मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना आता है, हमको सबक देता है कि 1400 साल पहले जिस पैगंबर को हमने भेजा था, उस पैगंबर ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे, कुछ तरीके बताए थे। कुरान मुकद्दस ने ऐलान कर दिया कि लाडले पैगंबर तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना हैं,
گویا کہ تمہاری زندگی کامیاب اسی وقت ہوگی جب لاڈلے پیغمبر کے نقش قدم پر چلو گے. تمہارا رونا، تمہارا ہنسنا، تمہارا کھیلنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا سونا، تمہاری تجارت، تمہارے کاروبار، تمام چیزیں لاڈلے پیغمبر کے نقشے کے مطابق ہوگی، تبھی تم کامیاب ہوگے. میرے بھائیوں، اس پیغمبر سے کیسی محبت ہے! کیا اسی کو محبت کہتے ہیں کہ اس لاڈلے پیغمبر کی داڑھی کو ہم نائی کے پاس جا کر چھلوا لیتے ہیں، ہمیں افسوس نہیں ہوتا کہ لاڈلے پیغمبر کو تکلیف کیسی ہوتی ہوگی؟ ہم تو معلوم کرتے ہیں کہ فلاں کھلاڑی کا بال کیسا ہے، فلاں کھلاڑی اپنا ہیئر اسٹائل کیسے رکھا ہوا ہے. کبھی نہیں پوچھتے کسی عالم سے آپ بتائیے لاڈلے پیغمبر کا ہیئر اسٹائل کیا تھا. کبھی نہیں پوچھتے. جبکہ وہ صحابہ اکرام تھے، تابعین تھے، ان کی عشق و محبت کو دیکھیے. ایک صحابی ہیں، عجیب و غریب واقعہ ہے. ان کے اللہ کے نبی تو مانگ نہیں نکالتے تھے، وہ زلف رکھتے تھے، لما جما وفرا، یہاں تک بھی کبھی رکھا آپ نے کندھے تک، کبھی آدھے گردن تک، کبھی کان کے لو تک. آپ نے بڑے بال رکھے. آپ نے بال کبھی نہیں مڑوائی سوائے حج کے موقع کے. بال رکھنا سنت ہے اور زلف رکھنا تو سنت ہے ہی ہے میرے بھائیوں. تو لیکن داڑھی کے ساتھ رکھنا سنت ہے. اگر داڑھی کٹوا دی تو واجب چھوڑ کے سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. یہ سنت نہیں ہے، سنت کا مذاق نہیں ہے. تو ایک صحابی تھے، تو لاڈلے پیغمبر اپنے بال پیچھے کو کرتے تو ایٹومیٹک آپ کا بال 20 سے کیا ہوتا تھا، اور مانگ نکل جاتا. 20 سے نکالتے نہیں تھے. اب ایک صحابی آپ کو دیکھے ہوئے تھے، ان کے بال گھوگھریالے تھے، وہ پیچھے کرتے نکلتا ہی نہیں. وہ ایک روز ایسے ہی بیٹھے تھے، سوچ رہے تھے کیسے ہو کیسے ہو. ایک ہاتھ میں اتنا بڑا رڈ تھا، لوہا تھا، وہ آگ میں ڈالی اور سوچتے سوچتے خوب گرم ہو گیا، مارا ایسے سامنے، پورا بال اڑ گیا، بیچو بیچ ہو گیا. وہ خوش ہو گئے کہ چلو آج میرے سر کا بال میرے لاڈلے پیغمبر جیسا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت. میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہماری زندگی تابناک اور روشن ہو جائے، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے، تو لاڈلے پیغمبر کی زندگی کے نقش قدم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو آپ کو سکون دے دے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اٹینشن، یاد رکھو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. دنیا جتنی بھی جمع ہو جائے، سکون اسی وقت آئے گا جب اللہ کی یاد سے دل معمور ہوگا. اس لیے اپنے رب کو اور رب سے تعلق اسی وقت قائم ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی، نبی سے محبت ہوگی. قرآن کریم نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کرو، یعنی پیغمبر کی اتباع کرو. اگر دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت ہے، پیغمبر کے نقش قدم سے الگ کام کر رہے ہو، تمہاری تجارت الگ ہے، تمہارا کاروبار الگ ہے، تمہارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب لاڈلے پیغمبر سے الگ ہے، تو تم اللہ سے تو محبت کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہو، اللہ تم سے محبت نہیں کرتے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. ومن کان للہ کان اللہ لہ، جس کا اللہ ہو گیا اس کا پورا کائنات ہو گیا. لیکن یہ یقین کی بات ہے. متکلم جو یہاں بول رہا ہے نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. اس ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر دینا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. کوشش کرتا ہوں اللہ ہم کو توفیق دے کہ جو بول رہے آدمی اس پر عمل بھی ہو جائے، تب زندگی میں خوشحالی آئے گی. یہ اگر کسی بندے کو یقین ہو گیا کہ اللہ جس کا ہو گیا اس کی ساری کائنات ہو گئی، تو یقین مانیے پھر انسان کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا ہے. آج ایک منسٹر سے تعلق ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگتا ہے. جو ہزاروں لاکھوں کروڑ منسٹروں کو پیدا کیا، ان کو مٹی میں ملا دیا اور پیدا کرے گا مٹی میں ملا دے گا. اس رب سے اگر تعلق ہو جائے، اس رب سے اگر دوستی ہو جائے، تو پھر اس انسان سے بڑا کامیاب کون ہو سکتا ہے.
اس لیے تعلق قائم کرنا ہے تو اس رب سے تعلق قائم کرنا ہے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ ہوگا جو بس بات کر کے میں ختم کر دیتا ہوں، یہ اکثر میں کہا کرتا ہوں، اس پہ غور بھی کرنا چاہیے۔ اصل میں نہ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، نہ اس کا معنی مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان میں تفسیر کا نظام چلتا ہے تو بیچارے تراویح پڑھ کے اتنے تھک جاتے ہیں کہ موبائل 2 گھنٹے 3 گھنٹے چھوڑ کے آئے رہتے ہیں۔ اب اس کی یاد اتنی ستاتی ہے کہ جیسے مطلب کوئی بھوت سوار ہے، مسجد سے جلدی بھاگو، اور جاتے ہی پہلے موبائل کھولتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، 99% لوگ مسجد سے گئے تو سب سے پہلا کام ایسا ہے جیسے کہ مطلب کوئی بہت بڑا آفر آنے والا تھا، بس موبائل میں آئے گا، میسج دیکھوں گا، میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا، ایسے مطلب بن گیا ہے۔ تو ہم لوگ سنتے نہیں ہیں، تو قرآن کریم کا جب مطلب نہیں سمجھیں گے، اس کا معنی نہیں سمجھیں گے، تو ہمارے اندر قرآن کریم کی نہ محبت آئے گی، نہ اس میں جو پیغام ہو پیغام سمجھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ خود اللہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ کیسا کامیاب؟ فوزن کبیرہ، بڑا کامیاب۔ روئے زمین کا سب سے بڑا کامیاب وہ بندہ ہے جو اللہ رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لے۔ یہ وعدہ کس نے کیا؟ یہ شیکسپیئر کی ہسٹری نہیں ہے، آئنسٹائن کی تھیوری نہیں ہے، یہ قرآن مقدس کا پیغام ہے جو ابدی پیغام ہے۔ اگر اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر کسی بندے مومن کو اس جملے پر، اس آیت پر ایمان نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑا کامیاب ہوگا۔ اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو اس پہ ایمان ہے۔ الحمدللہ ایمان تو ہے، یقین نہیں ہے، یقین میں کمزور ہیں۔ ایمان تو ہے کہ قرآن مقدس کی بات ہے، کوئی بندہ یہاں پر ایسا نہیں ہے جس کو ایمان نہ ہو۔ ایمان تو سب کو ہے، اللہ بچائے۔ یہ قرآن کا جملہ ہے، قرآن حق ہے، یہ بات بھی حق ہے، بس یقین کی کمی ہے۔ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عمل سے بھی اور اخلاق سے بھی، کردار سے بھی، کہ اللہ رسول کی اطاعت ہی میں ہمیں کامیابی ملے گی، روئے زمین کے کسی بندے کی اطاعت میں کامیابی نہیں ملے گی۔ کھلی کتاب ہے صحابہ اکرام کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی، آپ دیکھ لیجئے۔ اب کامیابی کا معیار بھی طے ہونا چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گاڑی، بنگلہ اور گھر اور خادم نوکر ہو جائے تو کامیاب ہے۔ ارے سب ہو جائے اور انجیکشن لے کے نیند آئے، سب ہو جائے، گلے میں پھانسی ڈال کے اوپر چلے آدمی، سب ہو جائے اور ڈاکٹر بولتے یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، بس صرف سونا، تو پھر ایسی زندگی کیا کامیاب ہے؟ کامیابی کا مطلب یہ کہ دل کو سکون ہو، جو بھی ہو الحمدللہ میں اپنے گھر کا بادشاہ ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ یقین اللہ دے دے گا، آپ کامیاب ہیں۔ اور ایسا نہیں خالی اللہ اتنا ہی دے گا، اللہ بھر دے گا۔ وہ جب غیروں کو دے سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ بس ویسے بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر یہ عہد کیجئے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، لاڈلے پیغمبر کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ایک بات اور، ایک مسئلے کی بول دوں بھائی، ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کا قول کوئی طے کرنا صحیح نہیں ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول اور 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول، یہ 4 قول ہیں۔ ان چاروں میں سے کون صحیح ہے؟ بولتے ہیں کہ لا، میں اس کی ترجیح نہیں کر سکتا ہوں۔ جب علامہ نووی آج سے 700 سال 800 پہلے پیدا ہو کر وہ اس کو طے نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سا دن بالکل پرفیکٹ ہے، تو ہم کون ہیں جو کر دیں گے آسانی سے؟ اس لیے اس مہینہ میں تو ہے، کون سے دن میں اللہ جانے، وفات بھی اسی میں ہے۔ اس لیے بس ہمیں جو چاہیے وہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جو پیغام دیے ہیں اس کو سینے سے لگانا ہے، اور جب سینے سے لگائیں گے تو خوشی کیسے منانی وہ بھی معلوم ہے، اور غم کیسے منانا وہ بھی معلوم ہے۔ جب خوشی ہو،
شکر کرنا ہے، غم ہو تو صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی پڑھ لیں۔